السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک اور مختار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی، ارے وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا۔ آئیے اس رسول کی بارگاہ بھی کس پناہ میں جھوم جھوم کر لبوں کو چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ خانہ کعبہ چاروں ٹوٹنے پر گر جاتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی ہوئی تھی، اچانک کیسے گر گیا؟ حضرت عبدالمطلب پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو انہیں کچھ لڑکے ملتے ہیں۔ وہ لڑکے کہتے ہیں حضرت عبدالمطلب تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، حضرت عبدالمطلب نے فرما دیا اے مسلمانوں سن لو کہ میں آج میرے پوتے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شہادت کا دن ہے، اس لیے تو شہید کیا خوب فرمایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ادریس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے داؤد علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر میں نے رسول کو ان کی بھی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا تو رسول کا چین بھی چینی میں بدل جائے گا، رسول کا قرار بھی قراری میں بدل جائے گا، رسول بے قرار ہو جائیں گے، رسول کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہونے لگیں گے۔ اتنے میں میرے حضور یہ عرض کرتے ہیں اے جبرائیل، کیا تم نے میری بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے؟ جبرائیل مجبوراً عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے رسول کی آنکھوں سے آنسو اشکبار ہو جاتے ہیں، میرے رسول کا چین بھی چینی میں بدل جاتا ہے، میرے رسول کا قرار بھی قراری میں بدل جاتا ہے۔ رسول روتے روتے غار حرا میں جاتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام جو رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرہ بطحا کی زیارت ہوگی، ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرہ بطحا کی زیارت ہوگی۔ وہ صحابہ کرام روتے روتے جنگل میں جاتے ہیں اور چروا سے عرض کرتے ہیں اے چروا، کیا تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے مزاح البصر کو دیکھا ہے؟ وہ چروا کہتا ہے میں کسی محمد کو نہیں جانتا، میں کسی مزاح البصر کو نہیں جانتا، ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس غار میں اتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چڑھنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سارے قطار روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہ کس لیے رو رہے ہیں؟ ہم گناہگار امتیوں کے لیے رو رہے ہیں، اور آج کل ہمیں نماز بھی ڈھنگ سے پڑھنے نہیں آتی، اور وہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رو رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام جب یہ بات اس چروا سے سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی دردناک آواز سے رونے والا، اتنے پھوٹ پھوٹ کر رونے والا میرے نبی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ اکرام غار حرا میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی کا سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، میرے نبی سارے قطار روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، اے مزاح البصر سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے، فاطمہ الزہرا کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجیے۔ لیکن میرے نبی ان کی بات نہیں سنتے، بلکہ اپنے رب کے
फारूक आजम ने सजदा किया, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। उस्मान गनी ने सजदा किया, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। किसी मुफ्ती का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी ईमान वाले का सजदा सुभान रब्बियल आला, किसी मजलिस का सजदा सुभान रब्बियल आला। हम लोग भी सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नबी का सजदा अनोखा था, मेरे नबी का सजदा निराला था और हम सबके सजदों से अलग था। मेरे नबी अपने सजदे में क्या अर्ज कर रहे हैं? या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।